شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا۔ صبر مومن کا زاد راہ بھی ہے، صبر مومن کا ہتھیار بھی ہے۔ صبر کے بارے میں دو روایتیں میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جائے، قبر کتنی خطرناک جگہ ہے، یعنی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین ذو الہجرتین کامل الحیاء والایمان جامع القرآن، اتنی عظیم الشان شخصیت کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، جن سے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے ہوں، اور یہ فرماتے ہوں کہ میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ شہید ہیں آپ، جنت البقیع میں آرام فرما ہے، ساری زندگی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، اپنا مال و متاع اسلام کے لیے وقف کیا۔ جب بھی اسلام پر مسلمانوں پر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن من دھن سے بڑھ چڑھ کر اس کو اپنا حصہ ملایا۔ ایسی عظیم شخصیت امیر المومنین، آپ قبرستان کے کنارے کھڑے ہیں، قبر کی بات آئی، قبرستان کے کنارے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں ہزاروں قطار، یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی داڑھی شریف تر ہو گئی آنسوؤں سے، داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ جو قریب کھڑے ہوئے آپ کے احباب تھے، انہوں نے اس کے امیر المومنین کس بات میں رلایا ہے آپ کو؟ آپ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، کس بات میں رلایا؟ فرمایا تم یہ قبریں دیکھ رہے ہو، قبر کی بات عرض کر رہا تھا میں آپ سے، قبریں دیکھ رہے ہو، آج کے حضور دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں یہ بظاہر مٹی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں ایک جیسے، لوگوں نے عرض کی حضور کے بظاہر تو مٹی کے ڈھیر ایک جیسے، فرمایا یہ بظاہر اوپر سے مٹی کے ڈھیر ایک جیسے ہیں، لیکن یہ اندر سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اندر سے کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جو یہاں سے نکل گیا سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے۔ تو آنے والی زندگی کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہی تو فرعون بن کے اگر تو پھرتا رہے گا، پھرتا رہے، ان قریب تجھے موت آئے گی، ان قریب تو قبر میں جائے گا، جتنا چیخنا ہے چلانا ہے، جتنا بے صبری کرنا ہے، جتنا تجھے اپنا زوم اپنا تمتمہ اپنا جو کوئی دکھانا ہے دکھا لے، ان قریب موت ہے، اور ان قریب تجھے تیرے ناز اٹھانے والے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر منو مٹی تلے دفن کر دیں گے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ الموت باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اور موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر کسی کو پینا ہی پینا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر کسی کو لازمی پینا ہے، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو داخل ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جان کو جس کے اندر جان ہے، جس میں نفس ہے، جس کو زندگی عطا کی گئی ہے، ہر زندگی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے موت آ جائے گی، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، نہیں نہیں، فرمایا چکھنا ہے، بس چکھنا ہے۔ اور یہ چکھنا کتنا خطرناک ہے،
اس قدر خطرناک ہے یہ چکنا کہ کہا جاتا ہے کہ موت کا ایک ہلکا سا جھٹکا کسی بلند و بالا پہاڑ پر رکھا جائے تو پگھل کے پانی ہو جائے۔ موت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں مکاشف القلوب میں کہ کانٹے دار جھاڑی کسی کے بدن میں داخل کی جائے اور وہ اس کی ہر رگ میں اس کا ایک کانٹا پیوست کر دیا جائے اور پھر اسے یک بار کی کھینچا جائے تو موت زندہ دیگ میں ابالے جانے سے زیادہ سخت ہے۔ موت کسی لوہے کی کنگھی سے کھال کو چھیدنے سے زیادہ سخت ہے۔ کبھی کوئی کانٹے دار شاخ لے کے، اور یہ روئی دھونکنے والا ان کے پاس روئی رکھی ہوتی ہے، بہت ساری روئی رکھی ہوتی، روئی اس میں ڈالیں اور اس کو لپیٹیں اور پھر اسے کھینچیں تو کچھ موت کا کچھ منظر نظر آئے گا کہ اس طرح روح نکالی جائے گی۔ آخری جو مقام ہے وہ دونوں پیر کے انگوٹھے ہیں، جو حکم فرمائیں گے جب رکوع میں جایا کرو تو اپنے پیر کے ان دونوں انگوٹھوں کو دیکھا کرو کہ ان قریب یہاں سے روح نکالی جائے گی۔ تو قبر کا معاملہ میرے دوستوں کو بڑا سخت ہے، نظر موت کی سختیاں ہیں۔ دنیا کی زندگی کی آزمائشوں تو بس اب گزری کہ کب گزری، اب گزری کہ کل گزری، یہ تو ابھی ختم ہوئی۔ اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا نازک ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس پر کبھی کسی نے غور کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید توجہ دلا رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ امام غزالی فرماتے ہیں الموت قدح کل نفس شاربها، الموت باب کل نفس داخلها۔ موت کے بعد کی زندگی احادیث مبارکہ کثیر ہیں۔ آخرت کی زندگی الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہ لازمی وہاں کاٹے گا۔ میں آپ لوگوں کو سوال کر رہا ہوں، کبھی آپ نے کھجور کے درخت پہ آم لگتے ہوئے دیکھے ہیں؟ اور کبھی گندم کی بالیوں پر آپ نے کھجوریں لگتی ہوئی دیکھی ہیں؟ جو جس چیز کا درخت ہے جیسا بیج لگائے گا وہی کو پھل کھائے گا۔ تو آج دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو نا، ان قریب تمہیں اس کا پھل، ان قریب تمہیں اس کی فصل کاٹنی ہوگی، ان قریب، بس بہت جلدی، تھوڑا سا وقت رہ گیا، زیادہ وقت نہیں۔ اور پھر رہا موت کا، تو یہ تو کسی کو بھی آتی ہے موت۔ قبرستان میں سارے 70 سال کے ہیں، سارے 60 سال کے، سارے 50 سال کے ہیں کہ جو 50 سال پورے کرو گے تو ہی موت آئے گی۔ موت تو بوڑھے کو بھی آتی ہے، موت تو پختہ عمر والے کو بھی آتی ہے، موت تو جوان کو بھی آتی ہے، موت تو نوجوان کو بھی آتی ہے، موت تو لڑکوں کو بھی آتی ہے، موت تو بچوں کو بھی آتی ہے۔ کوئی بھی کسی اور دنیا میں جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آج کل کے حالات تو ایسے ہیں، کچھ نہیں پتا کہاں سے کوئی سرسرابی کی گولی آ جائے، کہاں سے کوئی ڈکیت آ جائے، کہاں سے کوئی گاڑی آ جائے، کوئی رکشہ آ جائے، ٹکرا جائے۔ بندہ کھڑے کھڑے بھی بائک سے گر جاتا ہے، بائک چلا رہا ہے۔ ایک صاحب ہماری مسجد کے نمازی نے پوچھا کیا وہ بائک چلا رہے تھے، بائک چلاتے چلاتے ایک دم شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، یہ پتہ نہیں ہائی ہو گیا کیا ہو گیا، اور کہتے ہیں مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں، اور یہ جو ہڈیاں ہیں پنڈلی کی یہ ٹوٹ گئی۔ شکر الحمدللہ کہ سینہ سلامت رہا، چہرہ سلامت رہا، اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، موت بھی آ سکتی تھی، پتہ نہیں چلتا۔ تو دوستو بزرگو، قبر بڑی نازک چیز ہے، بہت نازک چیز ہے۔ تصور کیا کرے، تھوڑا کبھی بیٹھا کرے نا، تھوڑا سا وقت دیا کرے اپنے آپ کو، خود احتسابی کی کیفیت میں مبتلا ہوا کریں۔ جیسے خود پسندی کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں ہر وقت، خود پسندی، مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہر وقت خود پسندی ہر جگہ، یعنی توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے گھر میں جب انسان آئے تو خود پسندی کو باہر چھوڑ کر آئے۔ امام جعفر صادق اور مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت ساری شخصیات جب یہ مسجد میں قدم رکھتے تو اپنے آپ کو بھول جایا کرتے، رنگ زرد پڑ جاتا، زرد پیلا رنگ پڑ جاتا، جو ہلنے لگتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور، فرمایا جانتے ہو کس بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ جانتے ہو کس بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہمارا عمل مقبول ہوگا کہ ہمیں مردود کر دیا جائے گا، نہیں معلوم کہ ہم مقبول ہیں یا مردود ہیں۔ تو یہ تو وہ شخصیات ہے جو واقعی مقبول ہے،
قبول بھی ہیں اور مقبول عام ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا کائنات مولانا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ان کی بات کی ہے میں نے. یہ تو مقبولیت عام حاصل ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قبول ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مقبول ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مقبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے، دنیا کا ہر فرد ان کو جانتا ہے. یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے جو خواص الخواص یا اخص الخواص کو حاصل ہوتا ہے. تو قبر میرے دوستوں بزرگوں کو بڑی نازک چیز ہے. تو بات ہو رہی تھی صبر پر اور قبر پر. صبر اور قبر تین ہی الفاظ ہیں، صبر اور قبر تین ہی الفاظ ہیں، تینوں اتفاق سے ہم وزن بھی ہیں. تو خود احتسابی کی کیفیت سے گزرا کریں، تصور کریں کہ قبر میں ہوں، سب چھوڑ کے چلے گئے، تصور کریں قبر میں ہوں، اب میرے ساتھ کیا ہوگا. تصور کیا کریں رات کی تنہائیوں میں بستر پر لیٹ کر کے آج تو میری بیوی نے، میرے بچوں نے، میری بہن نے، میری بیٹی نے یا میں نے خود ہی اپنا بستر بچھا لیا ہے، اور جیسا بستر آدمی مجھے پسند ہے میں نے ایسا بستر رکھا ہے. کل کیا میرے نیچے کوئی چٹائی بھی بچھایا تھا، لوگ بولتے ہیں یہ چٹائی تو ذرا کھینچ لو نیچے سے، پڑے رہتے یہاں چٹائی تیرا کچھ لے رہے، نہیں نکالو چٹائی نکالو نیچے سے. کوئی گردن کے نیچے کوئی چادر بھی فولڈ کر کے رکھتے تھوڑا گردن کو آرام مل جائے گا، بس سب کھینچ لیتے ہیں نیچے سے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے. تو قبر میں تو ایسے پڑو گا بیار و مددگار، 2 گز کفن میں لپیٹ کے ڈال دیا جائے گا، ایسا ہی ہے. کوئی بستر بچھایا جائے گا، کوئی ٹیوب لائٹ، کوئی ایئر کنڈیشن، کوئی اور کوئی چیز، کچھ بھی نہیں. بولتے سوراخ بند کر دو، سوراخ کھلا نہ رہ جائے، تھوڑا سوراخ کھلا چھوڑ دو ویسے ہوا آتی جائے گی. نہیں کوئی سوراخ کھلا نہیں چھوڑنا، کوئی سانپ بچھو نہ گھس جائے اندر، اور اندر سے ہی اگر سانپ بچھو آ جائے تو قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے آج بہت دنوں سے تیرا انتظار تھا، پھر کیا ہوگا. تو میرے دوستوں کو ذرا غور کیجیے. صبر، امام غزالی فرماتے ہیں صبر مومن کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یعنی درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم والسلام. یعنی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر مومن کو صبر پر کچھ بھی نہ ملتا، اور اسے فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت تیرے ساتھ ہے. یعنی رب فرمانا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اس سے بڑا کوئی انعام تھا ہی نہیں صابر کے لیے، کہ جس کو رفاقت الہی میسر آ جائے، جسے خود اللہ ہی مل جائے. بھائی تھانے کا ایس ایچ او کسی کے ساتھ ہو، کوئی ایم پی ایم این اے کسی کے ساتھ ہو، کسی کو وزیر اعظم صدر پاکستان کا ہاتھ ہو، کوئی اپروچیبل پرسن ہو، تو اسے تو پھر دنیا میں بظاہر دنیا میں کسی کی حاجت رہتی نہیں ہے نا. اور لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھی ہاں ٹھیک ہے. یہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کو دنیاوی معاملات کی وجہ سے. ایسا ہی ہے نا. تو جس کو اللہ ہی حاصل ہو جائے یہ کیسے ملے گا؟ یہ صبر سے ملے گا. ان اللہ مع الصابرین، صبر سے ملے گا. صبر کا دنیا میں تو جو اجر ہے وہ ہے، صبر کا دنیا میں جو اجر ہے وہ ہے. اور صابر کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کا صبر کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہو. یہ توجہ طلب بات ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ جو صبر کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے. صبر کہتے کسے ہیں یہ الگ موضوع ہے. وقت اجازت دے رہا ہوں، مجھے 2 باتیں آپ سے کرنی ہے، جو میں 2 روایتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ 2 باتیں مجھے کرنی ہے. اس کی اجازت ہی دے رہا وقت کہ میں صبر کی ڈیفینیشن بیان کروں. بس یہ سمجھ لیجیے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچی فوراً اس پر صبر کرنا یہ صبر ہے. فوراً اس پر صبر کرنا یہ صبر ہے. ایک دم چیخ پڑنا، کسی کو بولنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو گالیاں دے دینا، کچھ بھی مطلب اس کو کہہ دینا یا اس کے لیے کچھ کر گزرنا، اور ابھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا. بولا تو بہت کچھ ہے لیکن ابھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا، کچھ اور بھی کہنے کا کرنے کا نہیں چاہ رہا تھا. اب کوئی آگے کہے کہ بھائی صبر تو کر لو، تو میں کہے میں صبر ہی تو کر رہا ہوں، مگر پتہ نہیں کیا کر دیتا. اسے صبر نہیں کہتے. صبر اسی کو کہتے جو میں نے پہلے بتایا. فوراً خاموش، بلکہ سبحان اللہ تکلیف پہنچے تو وہ فوراً اپنے منہ سے کہے ان اللہ مع الصابرین،
یا کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے اگر کہا نا کہ آپ یہاں بیان فرما رہے ہیں اور آپ کی اولادیں ساری ڈوب کے شہید ہو گئی ہیں، آپ کی ساری اولادیں وہ مکانہ پر گرا اور ساری اولادیں آپ کی شہید ہو گئی، فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے آپ کو فرمایا کہ آپ یہاں بیان فرما رہے ہیں اور وہ آپ کا سارا مال و مویشی جو تھا وہ پانی میں بہہ گیا، فرمایا شکر الحمدللہ۔ کوئی ہے ایسا ہمت والا؟ یا تو موبائل چھن جائے، ڈکیتی ہو جائے تو پتہ نہیں کتنا چیخنے چلانا رونا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات۔ تو صبر دنیا میں بھی باعث اجر ہے، اور صابر کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اسے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ اب کہیے سبحان اللہ، ملتا ہے دنیا میں۔ پہلی بات قبر و آخرت کی بات، جب اسے قبر میں رکھا جائے گا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ایک طرف نماز آ جائے گی۔ اب عذاب آ رہا ہے قبر میں نا، اب عذاب اسے گھیرتا ہے تو دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس سے پہلے کھڑی ہوئی ہے، نماز میں بولا جا گئی، اس سے بولا میں عذاب ہوں، بولا جا یہاں سے، تھک تھکا کے سویا، اس کو نماز سے فرصت نہیں تھی، صبح کی نماز، دوپہر کی نماز، شام کی نماز، عشاء کی نماز، اشراق کو چاشت پڑھ رہا ہوا، بین پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو ہر وقت نماز نہیں ہوتا تھا۔ نوافل کی بات نہیں کر رہا میں، فرائض کی بات کر رہا ہوں، نوافل میں اپنی طرف سے کہیں، کیونکہ جیسے کوئی نماز میں لگا رہے تو پھر عذاب گھوم کے دوسری طرف سے آتا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف سے، یہاں روزہ کھڑا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ عذاب آ کے گرفتار کرتا ہے اسے، وہ روزہ بھی کھڑا ہو گیا، ہاں بھائی کون؟ میں روزہ ہوں بھائی، بیچارہ رمضان شریف کے مہینے میں بھوک پیاس برداشت کرتا رہا، بھوک پیاس برداشت کرتا رہا، تراویح، روزہ، نماز، سحری، اعتکاف، اسے تو فرصت ہی تھی رمضان شریف میں عبادت میں، تو وہ کدھر نکل یہاں سے، اب وہ دوسری طرف سے آیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ادھر زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں جو صدقات دیے جاتے ہیں ادھر، اور اسے فرصت نہیں ہوتی تھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، تو ادھر کہاں آ گیا؟ نکل یہاں سے بھائی، ادھر سے آیا تو وہ حج، اب وہ عذاب کے نا پھر پھرا کر، سنیے گا آپ کے منہ سے بہتر سبحان اللہ نکلے گی، عذاب جو وہ پھر پھرا کر قبر میں سے وہ اس کو جگہ نہیں ملتی، وہ باہر نکل جاتا ہے۔ یہ بات سبحان اللہ کہنے کی نہیں تھی، سبحان اللہ کہنے والی بات تو اب آ رہی ہے، اس پر کہے گا سبحان اللہ۔ تو یہ چاروں عبادتیں، ایک طرف نماز، ایک طرف روزہ، ایک طرف حج اور ایک طرف زکوٰۃ، یہ چاروں اراکین جو بندہ دنیا میں کرتا رہا اسے چاروں طرف سے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ صبر قبر میں ایک طرف بڑے صبر سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی کمزور پڑے تو میں تمہاری مدد کروں اور اسے عذاب الہی سے بچا لو، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ تم نے اسے بچا لیا اور میری ضرورت نہیں پڑی، میں انشاءاللہ قیامت کے دن اس کے کام آؤں گا۔ یہ ہے صبر، اب میں قیامت کے دن اس کے کام آؤں گا۔ بڑا صبر کرتا رہا دنیا میں، یہ بہت صبر کیا ہے اس نے، دنیا میں بہت صبر کیا ہے، دنیا نے کوئی کسر نہیں رکھی اس کو چھیلنے میں، ادھیڑنے میں، تکلیفیں پہنچانے میں، یہ بڑا صابر تھا۔ ہر جگہ، گھر ہو، باہر ہو، مسجد ہو، محلہ ہو، تعلیمی ادارے ہوں، پیر ہوں، مرید ہوں، بائک چلا رہا ہو، کام پہ جا رہا ہو، کولیگز ہوں، کاروبار ہو، تجارت ہو، ملازمت ہو، زندگی کے ہر شعبے میں تکلیف ہو، بیماری ہو، موت ہو، میت ہو، خوشی ہو، غم ہو، عبادت ہو، عبادت میں صبر کرنا پڑتا ہے نا۔ بولے بھائی امام صاحب عبادت میں کیا صبر ہے؟ عبادت میں کیا صبر ہے؟ صبح اٹھے ٹھنڈ کی حالت میں، شدید سردی آنے والی بھی، سردی آنے والی ہے، سردی کے موسم میں اٹھے، اب نماز فجر پڑھنی ہے اور پانی گرم نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ گرمی کا موسم آیا، روزہ رکھنا ہے، گرمی پر صبر کر رہا، عبادتوں پر بھی صبر ہوتا ہے۔ تراویح پڑھنی ہے، ہمت نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہمارے کتنے سے بزرگ نمازی جو ماشاءاللہ تراویح پڑھتے ہیں۔ پھر ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات امام غزالی فرماتے ہیں قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے قبریں کھلیں گی، سنیے توجہ کے ساتھ، صبر کا موضوع ہے، قبریں کھلیں گی اور قبریں کھلتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت خوبصورت سے دو پیارے پر عطا فرمائے گا، قبریں کھلتے ہی وہ قبروں سے نکلیں گے، اللہ کی طرف سے انہیں پر عطا ہوں گے، اڑتے ہوئے سیدھے داخل جنت ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے مولا کریم یہ کون لوگ ہیں؟ نہ حساب و کتاب، نہ میدان محشر، نہ پولیس صراط، نہ میزان عمل،
نہ میدان محشر کی سختی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ علماء ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں میرے مولا؟ تو فرمایا جائے گا یہ نہ انبیاء ہیں، نہ صدیقین ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ کوئی اور کوئی بڑے مرتبے والے لوگ ہیں۔ یہ امت مصطفیٰ کے وہ صابر لوگ ہیں، یہ امت مصطفیٰ کے وہ صابر لوگ ہیں کہ جب دنیا میں انہیں کوئی تکلیف آئی تو انہوں نے اس پہ صبر کیا اور جو میں نے دیا اس پہ راضی رہے۔ پڑھتا ہوں گے پر اڑتے ہوئے سیدھے داخل جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات ہوں، دو چیزیں ہیں نا، عبادات ہوں یا معاملات۔ معاملات لوگوں سے جو معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے، بچوں کے، کاروبار کے، ملازمت کے، اور یہ سب معاملات اور عبادات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات میں بھی اور معاملات دین و دنیا میں بھی اللہ کریم ہمیں ہمیشہ صابر بلکہ شاکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔